بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرائے آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 33ویں قسط کی جانب۔ میرا سارا وجود دکھتے ہوئے پھوڑے میں بدل چکا تھا۔ ذرا مہلت نصیب ہوئی تو پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے یاد آ گئے۔ تو بالآخر پھنس ہی گئے نا برخوردار، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں بزدلوں کی طرح ہتھیار پھینک کر سب کچھ اگل دوں، یا جواں مردی سے حالات کا مقابلہ کروں اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر موقع کا منتظر رہوں، پھر جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ لگے بھاگ جاؤں۔ پہلی صورت اس لیے تو ممکن نہیں تھی کہ اب میں قابو میں آ چکا تھا اور بزدلی کے مظاہرے پر دشمن مجھے معافی دینے سے تو رہا، البتہ یہ ضرور تھا کہ جب میں اس چور کی طرح جو پہلی ہی چوری پر پکڑا جائے اور پولیس کی ترغیب اور دھمکیوں میں آ کر تمام واقعات بلا کم و کاست اگل دے، پولیس والی روایتی تفتیش کا شکار ہو جاؤں اور مجھے وہی روایتی جملے سننے کو مل جائیں کہ اس کا تو ہمیں علم تھا صاحبزادے، وہ والی بات بتاؤ جو تم چھپا رہے ہو، اور پھر وہ والی بات پوچھنے کا سلسلہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا۔ علاوہ ازیں مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ میں یہاں جاسوسی کرنے آیا تھا، مرنے سے پہلے بھارتی جیلوں سے چھٹکارے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں نے بزدلوں کی طرح زندہ درگور ہونے کی بجائے بہادروں کی طرح حالات کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے انسانی فطرت کا تقاضا جانیے یا میری بزدلی کہ اپنی گرفتاری کا احساس ہوتے ہی ایک ایک کر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چہرے میرے سامنے آنے لگے۔ جس جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا وہاں سے بمشکل 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر ہی سرحدی لکیر واقع تھی، جس کے بعد میرے وطن کی آزاد فضائیں شروع ہو جاتی تھیں۔ لیکن حسب روایت کمند وہیں جا ٹوٹی جہاں لبے بام 2-4 ہاتھ دور ہی رہ گیا تھا۔ گھر یاد آیا تو یہاں بھی اپنے محسنوں کی فکر دامنگیر ہوئی۔ کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ کہیں کڑی سے کڑی ملاتے تفتیش کنندگان رائے کوٹ تک جا پہنچے تو کیا بنے گا؟ میں کیسے ان سب کا سامنا کر پاؤں گا؟ انسانی رشتوں کا یہ المیہ وہ لوگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ پرکاش، پونم، سندرشنا، تکون کے تینوں زاویوں نے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن قریب آتے قدموں کی چاپ پھر سے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی، جہاں ایک کیپٹن کے ساتھ 3 مسلح فوجی میری کوٹھڑی کے باہر کھڑے نہ جانے کتنی دیر سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق کسی جاٹ ریجیمنٹ سے تھا۔ ٹارچ کی روشنی براہ راست آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، کیپٹن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن میں بدستور اسی پوزیشن میں رہا۔ کیپٹن مجھے گالیاں بکنے لگا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے ایک جی دار سمگلر کا کردار ادا کرنا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے اندر جی داری پیدا کروں اور اپنے کسی عمل سے بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ کیپٹن کے بعد اس کے ماتحتوں نے بھی وہی عمل دہرایا، لیکن میں نے سر جھکا لیا اور ان کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا۔ تالا کھولو، بھارتی کیپٹن نے اپنے ساتھیوں کو غصے سے کھولتے ہوئے حکم دیا۔ ایک سپاہی نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھول دیا اور وہ سب اندر گھس آئے۔ سب سے پہلے کیپٹن نے میری پسلیوں میں ٹھوکریں مارنا شروع کیں، اس کے بعد دوسروں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے رائفلوں کے بٹ میرے پیٹ اور سینے میں مارے۔ اس دوران میں نے اپنی چیخوں اور کراہوں کو روکنے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ اتنی شدت سے دانتوں میں دبایا کہ میرے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ ساتھ ہی کسی موزی کی رائفل کا بٹ ایسی جگہ لگا جس سے میرا ذہن تاریک ہو گیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے ظالموں سے نجات مل گئی۔ دوبارہ مجھے دن چڑھے ہوش آیا۔ اس مرتبہ ہلنے کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی اور چپکا لیٹا رہا۔ میرے بدن کا رواں رواں فریادی ہو رہا تھا، لیکن جذبہ ایمانی نے مجھے اتنی تقویت بہم پہنچا دی کہ مجھ میں اذیت برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میری کوٹھڑی کے سامنے ایک سنتری ٹہل رہا تھا
جو مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر شاید کسی کو رپورٹ کرنے چلا گیا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے ایک سکھ کرنل کو اس طرف آتے دیکھا، جس کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی موجود تھے۔ میری کوٹھڑی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اس نے انگریزی میں چہکتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ اصل میں میری شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کا فکرہ سنا ہی نہیں۔ چند سیکنڈ تک میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس نے یہی بات پنجابی میں دہرائی۔ جواب میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پرویز، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سیالکوٹ۔ واہ یار، تو تے اپنا گرائی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اپنے ماتحتوں کو حکم دے کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور 3 سپاہی اندر گھس آئے۔ اٹھو، ان میں سے ایک حوالدار نے حکم دیا۔ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ 2-3 گالیاں دینے کے بعد اس نے میرے گھٹنے پر اس زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ بے اختیار میری ہائے نکل گئی۔ یوں لگا جیسے گھٹنا ٹوٹ گیا ہو۔ میں شدت درد سے دوہرا ہو گیا۔ باقی دونوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے، جہاں ایک طرف کمروں کی قطار کے باہر وہی سکھ کرنل کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور غصے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے مجھے لانے والوں کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دیں۔ سپاہی سہم کر ایک طرف ہٹ گئے۔ میں بدستور گھٹنا پکڑے زمین پر بیٹھا رہا۔ اٹھو جوان، اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور سہارے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں اس کی چال سمجھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس پر ہنس بھی رہا تھا کہ اپنی دانست میں اس نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اس کو ہاتھ پکڑا کر کھڑا ہوا اور قریباً لنگڑاتا ہوا اس کے ساتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر کرنل نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود سامنے رکھے میز پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے تو تمہیں بھوجن بھی نہیں کروایا ہوگا؟ اس نے یہاں موجود سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ قابو میں آئے ہوئے ہیں سردار جی، جو سلوک جی چاہے کریں، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ یار یہ لالے سالے ہوتے ہی ایسے ہیں، اس نے ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے لگے پش بٹن پر انگلی رکھ دی۔ فوراً ایک اردلی اندر آیا۔ اسے بھوکا پیاسا مارنا ہے کیا؟ اس نے سپاہی کو غضبناک آنکھوں سے دیکھا اور اس کے جواب دینے سے قبل ہی اسے میس سے ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ دیکھو میاں، میں جاٹوں اور مجھے بھی ہندو سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں۔ اب بدقسمتی سے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو کیا کریں؟ میں بھی ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، بٹوارہ ہو گیا تو کیا ہوا، آخر ہم ہیں تو ایک ہی، صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں، اور پھر تم بھی ہماری طرح دلیر لوگ ہو اور بہادروں کی قدر کرتے ہو۔ یہ اور اس قسم کی دوسری چکنی چپڑی باتیں وہ مجھ سے کرتا رہا۔ اس دوران میں ایک سپاہی میس سے چائے اور پوریاں لے آیا۔ میرے ساتھ ہی اس نے بھی ایک کپ میں چائے انڈیل لی اور مجھے مجبور کر کے پوریاں بھی کھلاتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اس دوران میں اس بے وقوف سکھ کرنل کو بھی جیسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا جادو چل گیا ہے۔ کیا نام بتایا تھا اپنا؟ اس نے اچانک سوال داغا۔ اپنی دانست میں بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا تھا اس نے۔ جی پرویز، میں نے اسی پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بی اے تو ہو گئے؟ اچانک اس نے پینترا بدلا۔ وہ کیا ہوتا ہے سردار جی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو میاں، تم پرویز ہو یا جاوید، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے علم ہوا تھا کہ جاسوس پکڑا ہوا ہے اور مسلمانوں سے اپنی خصوصی محبت کی وجہ سے میں تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح میں تمہارے لیے رحم کی گنجائش نکال سکوں گا، یا پھر زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ یہاں جھوٹ سے کام چل جائے گا تو یہ وہم اپنے دل سے نکال لینا۔ تم خاصے صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہو، لیکن ایک بازو یا ٹانگ سے اپاہج ہونے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ شاید تم ابھی نہیں لگا سکتے۔ میاں جان ہے تو جہاں ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں یہاں سے بھگا دیتا، لیکن میں بھی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہاں البتہ تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر تم سچ سچ بتا دو تو میں اس افسر سے جو تمہاری تفتیش کرے گا
کہہ کر معاملہ ختم کروا سکتا ہوں۔ یہاں ایسے ایسے اذیتناک طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر بھی کوئی زبان نہ کھولے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں نے صرف سوالیہ نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھا دیں۔ بارڈر ایریا میں لے جا کر یہ لوگ کتے کی موت مار ڈالتے ہیں اور لاش کو جنگلی جانور کھا جاتے ہیں۔ اس نے آگے کی سمت جھکتے ہوئے بڑے ڈراؤنے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس نے خاموش ہو کر مجھ پر نظریں جما دیں۔ شاید وہ اپنے کہے ہوئے فکروں کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہا تھا۔ سردار جی، جو قسم دل چاہے لے لیں، میں بدماشوں کی اولاد ہوں اور تفتیش سے نہیں ڈرتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی چیز ہے؟ جو کچھ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں وہ ہرگز نہیں۔ میں نے بڑے ملتجی لہجے میں اس سے کہا۔ تو پھر تم کیا ہو؟ اس نے بڑے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ بات صرف اتنی ہے سردار جی کہ میں کل رات کی اٹ لگانے بطور نمونہ صرف 5 کلو افیون لے کر اس طرف آیا ہوں۔ سرون سنگھ بے ایمان ہو گیا اور میرے خیال میں اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو میرے متعلق غلط اطلاعات دے کر مجھے گرفتار کروا دیا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو اس کے گھر کی تلاشی لے لیں۔ میں نے وہی لہجہ برقرار رکھا۔ میرے جواب پر سکھ کرنل مسکرانے لگا۔ جانے دو میاں، پھر مجھے گالیاں دو گے کہ سکھ ہو کر بھی مسلمان سے ہمدردی نہ کی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح جھوٹ بولنے سے کام چل سکتا تو میں تمہیں آگے جانے ہی نہ دیتا، لیکن سختی بہت زیادہ ہے اور تمہارے ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس نے آخری فقرہ کہہ کر ہوا میں تیر چلایا اور مطمئن ہو کر میری طرف دیکھا۔ میرے ساتھی کبھی سرحد عبور نہیں کرتے سردار جی، میں بھی پہلی مرتبہ آیا اور پھنس گیا۔ ہم لوگ سرحد پر ہی مال کا لین دین کر لیتے ہیں۔ میرے جواب پر اس نے کھسیانہ ہو کر میرے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ پھر اچانک وہ میری طرف پلٹا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، کیونکہ خامخواہ دلچسپی لے کر میں اپنے متعلق ان لوگوں کو شک میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اب بھی پر امید نظر آتا تھا۔ فی الحال تو واپس اسی کوٹھری میں جا رہے ہو، کاغذ پینسل وہاں موجود ہے، اگر میری بات مانو تو اس پر سب کچھ لکھ دو، ورنہ تو یہاں تفتیش کا آغاز ٹانگ یا بازو توڑنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ دوبارہ وہی سنتری اندر آیا۔ کرنل نے اسے مجھے لے جانے کا اشارہ کیا اور مجھے اپنے ہمراہ لیے وہ اسی کوٹھڑی میں آ گیا۔ کمرے کے باہر 15-20 مسلح فوجی کھڑے تھے، لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ عام معمول کے مطابق کھڑے ہوں، خصوصاً میرے لیے نہیں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے سپاہی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے کوٹھڑی میں دھکیل کر وہاں موجود پہرے دار نے باہر سے تالا لگا دیا۔ کرنل کے کہنے کے مطابق وہاں کاغذ اور قلم موجود تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا آنے والے حالات سے متعلق منصوبہ بندی کرتا رہا۔ یہاں سے فرار کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے متعلق تو میں نے سوچنا بھی فضول جانا۔ رات کو پھر وہی کرنل آیا۔ اس کا مطلب ہے تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، خود ہی دیکھ لو گے۔ میرا تو جو فرض تھا میں نے پورا کر دیا، کہہ کر وہ چلا گیا۔ کرنل کے جاتے ہی کچھ فوجی وہاں آ گئے اور دروازہ کھلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے بے دردی سے زد و کوب کرتے رہے، پھر قریباً نیم بے ہوش کرنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے ایک میجر کے پاس لے گئے، جس کے اشارے پر مجھے پانی پلایا گیا تاکہ میرے اوسان بحال ہو جائیں۔ مجھے نارمل حالت میں دیکھ کر اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے خونخوار لہجے میں سوال کیا، تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ میں نے اسے ایسے دیکھا جیسے مجھے اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ بکو، اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مہاراج جی، میں تو، اور میں نے وہی سرون سنگھ والی کہانی دہرا دی۔ اس کا غصہ آسمان پر جا پہنچا اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑی بید کی چھڑی سے جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کار خیر میں باقی لوگ بھلا کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے؟ وہ بھی حسب توفیق اپنے میجر کا ساتھ دیتے رہے۔ قریباً 2 گھنٹے تک میں عذاب جھیلتا رہا۔ بالآخر انہوں نے مجھے دوبارہ اسی کوٹھڑی میں لا پھینکا۔ شام کے وقت مجھے ایک اور کرنل کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاید وہ لوگ باری باری اپنی صلاحیتیں آزمانا چاہتے تھے۔ یہ ہندو کرنل سب کا استاد نکلا۔ مسٹر پرویز، مجھے افسوس ہے
کہ ہائی کمان نے تمہارے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر تم سچ نہ بتاؤ تو تمہیں گولی مار دی جائے۔ میں تمہیں آدھا گھنٹہ سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد ہمیں معذور سمجھنا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے واپس لے جانے کا حکم دیا۔ واپسی پر میرے ساتھ ان کا سلوک خاصا خوشگوار تھا۔ سب سے پہلے میرے لیے چائے آ گئی اور آدھ گھنٹے میں 3 میجر باری باری میری برین واشنگ کرتے رہے کہ مجھے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ آدمی زندہ ہو تو رہائی بھی کبھی نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ جب آدھے گھنٹے تک میں ٹس سے مس نہ ہوا تو وہی کرنل آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے اس طرح تمہیں کوئی بڑا اعزاز مل جائے اور پھر تم لوگ شہید بھی تو ہو جاتے ہو۔ اس نے یہ ساری باتیں طنزیہ لہجے میں کہی تھیں۔ پھر حکم ملا کہ میں اگر چاہوں تو مرنے سے پہلے عبادت بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ غسل کے لیے پانی مہیا کیا، پھر نماز پڑھنے کی مہلت بھی دی۔ اس اثناء میں مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ جیسے اندھیرا پھیلنا شروع ہوا، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے پہلے سے تیار ایک ٹرک میں بٹھا دیا۔ جب میں ٹرک میں سوار ہوا تو کسی نے آواز لگائی، باقی دونوں کو بھی لے آؤ۔ یہ فقرہ دانستہ مجھے سنانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اپنی طرف سے دشمن نے چالاکی دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور بڑا شاندار ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ گونجی جیسے میرے بعد کوئی اور بھی سوار ہوا ہو اور ٹرک چل پڑا۔ سپاہی جو میرے ساتھ جا رہے تھے مجھ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو، اب بھی مان جاؤ، لیکن میں تنبا تقدیر بیٹھا ان کی چالاکی پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد ٹرک ایک جگہ ٹھہر گیا اور کسی نے آواز لگائی، بندوبست ہو گیا؟ آل رائٹ سر، جواب ملا۔ پھر کسی نے میرے قریب آ کر کہا، مسٹر پرویز، یو آر بینگ گیون یور لاسٹ چانس، آئیدر یو ایکسیپٹ دیٹ یو آر اے اسپائی اور… یہ ادھورا فقرہ جان بوجھ کر انگریزی میں کہا گیا تھا۔ میں خاموش رہا۔ نیچے سے کسی کی آواز آئی، نمبر 1 کو لاؤ۔ ٹرک سے کسی کے اٹھنے کی آواز آئی اور چند منٹ کے بعد ہی فائرنگ سنائی دی۔ پھر وہی آواز گونجی، نمبر 2 کو لاؤ۔ وہی عمل دہرایا گیا اور دوبارہ آواز گونجی، نمبر 3 کو لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی 2 جوانوں نے میرے بازو دونوں طرف سے تھام لیے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہے، لیکن پھر بھی خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ حلق خشک ہوتا جا رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور مجھے کسی نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ نمبر 3، تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ تب میں نے سوچا، اگر وہ حقیقت ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے تو مجھ سے پہلے شہادت پانے والوں کو بھی آخری موقع ملا ہوگا، اور فائرنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عزم پر ڈٹے رہے۔ پھر میں کیوں نہ ان کا راستہ ہی اختیار کروں اور اللہ کے حضور سرخروئی کے ساتھ پیش ہوں۔ اس خیال نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میں نے انہیں بجائے جواب دینے کے دل ہی دل میں کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا۔ تیار جوان، وہی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ رائفلوں کے لوڈ ہونے کا شور ہوا۔ اچانک کسی نے چلا کر کہا، سٹاپ! کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسے ابھی آئی جی کے روبرو پیش کرنا ہے، اوپر سے حکم آیا ہے، آنے والے نے کہا۔ بڑے خوش قسمت ہو، کچھ دن اور زندہ رہنے کو مل گئے، وہی آواز سنائی دی۔ مجھے رائفلوں کے بٹ مارتے ہوئے وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے ایک جیپ تک لے آئے، اور جب میری آنکھوں کی پٹی کھلی تو میں ایک پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ یہاں ساری رات پولیس والے مجھ پر تشدد کرتے رہے۔ وہ پولیس کے روایتی حربے 3rd ڈگری اپنا رہے تھے، لیکن میری طرف سے انہیں وہی کہانی سننے کو مل رہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا تھا۔ قریباً 4 گھنٹے تک مغز ماری کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے مجھے ادھموا کر کے حوالات میں پھینک دیا۔ میرا پولیس ریمانڈ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ صبح پولیس کے 4 سپاہی مجھے لے کر عازم امرتسر ہوئے، جہاں پنجاب کے بدترین امرتسر انٹروگیشن سینٹر میں میری تفتیش ہونا قرار پائی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے
کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔